من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. تفسیر بیضاوی. مصنف کتاب امام بیضاوی کا تعارف. مصنف کتاب امام بیضاوی، ان کا نام القاضی ناصر الدین ابو الخیر عبداللہ بن عمر، القاضی ناصر الدین ابو الخیر عبداللہ بن عمر بن محمد بن علی البیضاوی بن محمد بن علی البیضاوی الشیرازی الفارسی الشافعی. الشیرازی الفارسی الشافعی. آپ کی ولادت بلاد فارس کے مشہور شہر شیراز کے نواح میں واقع البیضاء شہر میں ہوئی. آپ کی اسی بستی کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو بیضاوی کہا جاتا ہے. اور شیراز چونکہ مشہور شہر ہے، اور بیضاء اس کے مضافات میں واقع تھا، اور شیراز چونکہ مشہور شہر ہے اور بیضاء اس کے مضافات میں واقع تھا، اس لیے شیرازی کہا جاتا ہے. اور شیراز منطقہ فارس میں واقع تھا، جو آج بھی ایران کا ایک مشہور شہر ہے. اور چونکہ آپ شافعی المسلک تھے، اس وجہ سے آپ کو شافعی کہا جاتا تھا. آپ کو قاضی اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ اولاً مدینہ بیضاء کے قاضی رہے، اس کے بعد
شیراز کے بھی قاضی رہے، اس کے بعد مدینہ شیراز کے بھی قاضی رہے۔ جو بیضا سے 8 فرسخ پر واقع تھا، جو بیضا سے 8 فرسخ پر واقع تھا، یعنی تقریباً 40 کلومیٹر، جو بیضا سے 8 فرسخ پر واقع تھا۔ آپ کی ولادت کی تاریخ کا علم نہیں ہو سکا، آپ کی ولادت کی تاریخ کا علم نہیں ہو سکا۔ البتہ آپ کا جس خاندان سے تعلق تھا وہ اپنے علاقے کا دیندار اور علمی خاندان تھا۔ اسی لیے آپ کے دادا محمد بن علی اور آپ کے والد عمر بن محمد یہ دونوں بھی قاضی رہے ہیں۔ البتہ آپ اپنے شہر بیضا میں زیادہ نہیں رکے، اور مدینہ تبریز، شہر تبریز کی طرف جو بلاد فارس ہی کا ایک شہر تھا سکونت اختیار کر لی تھی۔ وہاں جانے کے بعد آپ نے بہت سی کتابیں تصنیف کی، جن میں سے انوار التنزیل، اسرار التأویل بھی ہے، جن میں سے انوار التنزیل اور انوار التنزیل اسرار التأویل بھی ہے۔ یہ امام بیضاوی کا ابتدائی زمانہ اور اس کے بعد آپ نے کس طرح سے کتاب لکھی، اس کے بارے میں کتاب کے بارے میں آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ امام بیضاوی جیسا کہ بتلایا گیا یہ عربی النسل نہیں تھے، فارسی النسل تھی، مگر لا فضل لعربی علی عجمی ولا لابیض علی اسود انما هو العلم والتقوی۔ اسلام دنیا کا واحد وہ مذہب ہے جس نے زبان و بیان سے اٹھ کر، نسل و نسب سے اٹھ کر، گورے اور کالے سے ہٹ کر صرف علم اور تقوی کی بنیاد پر انسانوں کو فضیلت کے اونچے مقاموں تک پہنچایا۔ امام بیضاوی باوجود کہ آپ عربی نسل نہیں تھے، مگر آپ نے ایسا عظیم کارنامہ انجام دیا، اور یہ امام بیضاوی لیس وحید، آپ اکیلے نہیں، ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں علماء گزرے ہیں
جو عربی النسل نہیں تھے، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے حدیث کی جو خدمات انجام دی ہے اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ علم حدیث، علم تفسیر، تمام علوم اسلامیہ کی۔ تو امام بیضاوی کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ امام بیضاوی کسی منطقہ عربیہ میں قیام بھی نہیں کیا، فارس ہی میں تھے آپ۔ بیضا بھی فارس میں واقع تھا، اسی طریقے سے شیراز بھی فارس میں واقع تھا۔ اس کے بعد آپ چلے گئے تبریز، مدینہ تبریز، وہ بھی فارس میں واقع تھا۔ پوری زندگی فارس میں گزاری، مگر چونکہ اس زمانے میں اسلام بہرحال پوری دنیا میں چھایا ہوا تھا، تو جیسے آج دنیا میں انگریزی زبان انگریزوں نے مسلط کر رکھی ہے، اس زمانے میں چونکہ اسلام سیاسی اعتبار سے غالب تھا، لہذا اس بنا پر عالم اسلام کی عمومی زبان عربی تھی۔ عالم اسلام کی جیسے آج لوگ انگریزی زبان کے سیکھنے کو قابل فخر سمجھتے ہیں، اس زمانے میں عربی زبان کے سیکھنے کو قابل فخر سمجھا جاتا تھا۔ جیسے اس زمانے میں انجینئر اور ڈاکٹر بننے کو قابل فخر سمجھا جاتا ہے، تو اس زمانے میں مفسر اور محدث اور اصولی اور فقیہ بننے کو قابل فخر سمجھا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاشرہ ایسا تھا۔ تو امام بیضاوی نے ایک تو ایسے ماحول میں آنکھیں کھولی، دوسرا خود ان کا اپنا گھرانہ ایسا تھا کہ نسلاً بعد نسل قاضیوں کا گھرانہ تھا، تو علم سے مضبوط رشتہ تھا۔ تو امام بیضاوی کو بھی وورث سلیمان و داؤد کی طرح وراثت میں علم ملا، اور امام بیضاوی نے بھی، اسی لیے امام بیضاوی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب مدینہ تبریز گئے تو آپ کو کوئی جانتا نہیں تھا، تو آپ وہاں کی جامع مسجد میں نماز کے لیے گئے۔ جیسے ہی وہاں پہنچے، کسی نماز کا وقت ہوا تھا، اس نماز کے بعد کوئی درس شروع ہوا، تو آپ بھی اس درس میں کیا ہو گئے؟ بیٹھ گئے۔ درس میں بیٹھنے کے بعد تفسیر کا درس ہو رہا تھا، اور اسی درس کے دوران بچوں نے سوالات کیے، تو آپ نے بھی کچھ سوال کیے مفسر کو، سبق پڑھانے والے کو، تو آپ کے سوال کے جواب نہیں دے سکے وہ جو پڑھا رہے تھے وہ، تو پھر آپ نے خود اپنے سوال کے جواب خود ہی دیے۔ جب آپ نے اپنے سوال کے جواب خود دیے تو درس کے بعد فوراً چرچا ہونے لگا کہ بھئی یہ کون آدمی ہے جو اتنا ذی استعداد اور اتنا عظیم ہے۔ تو یہ بات ہوتے ہوتے مدینہ تبریز کے والی تک پہنچی، تو مدینہ تبریز کے والی نے آپ کو بلایا، اور پھر اس کے بعد آپ کو عزت اور اکرام سے نوازا، اور آپ کو اس شہر کا قاضی بنا دیا۔ تو اس طریقے سے مدینہ تبریز میں پہنچتے ہی علم کی برکت سے آپ کو حوصلہ افزائی ہوئی، اور پھر اس کے بعد آپ ایک مدت تک قاضی رہے۔ اس کے بعد آپ کی سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ حاسدین نے آپ کے ساتھ حسد کی بنیاد پر، علماء ہی کے کچھ لوگوں نے آپ کو پریشان کیا، بادشاہ اور آپ کے درمیان سوء ظن قائم کیا، اور رشتہ ٹوٹ گیا۔ آپ نے اپنے قضا کو چھوڑ دیا، لیکن آپ نے اپنے آپ کو تصنیف اور تالیف کے لیے کیا کر دیا؟ وقف کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے جو کتابیں لکھی ہے فقہ میں، اصول فقہ میں، تفسیر میں اور حدیث میں، تو آج بھی آپ کی کتابیں یہ فقہاء شافعیہ کے یہاں پر اصول اور فقہ کے باب میں مرجع کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور تفسیر بیضاوی تو جب سے آپ نے لکھی ہے، آپ کی اس تفسیر کو لکھنے کو بھی تقریباً 800 سال ہونے جا رہے ہیں۔ کتنے سال ہونے جا رہے ہیں؟ 800 سال۔ باوجود ہے کہ تفسیر مشکل ہے، مگر اس کے باوجود آج بھی ہزاروں نہیں لاکھوں طلباء اور علماء اس سے کیا کر رہے ہیں؟ استفادہ کر رہے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں یہ کتاب دنیا کے مختلف کتب خانوں نے اس کو شائع کی ہے، اور آج بھی اس کے اوپر کام جاری ہے۔ بہت سارے، اگرچہ اس کو مشکل سمجھا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود بہت سارے عرب علماء آج بھی یوٹیوب وغیرہ کے اوپر ان کے دروس تفسیر بیضاوی کے کیا ہوتے ہیں؟ ملتے ہیں۔ حالانکہ عام طور پر علماء عرب کے یہاں پر اب یہ مزاج نہیں رہا کہ وہ مشکل چیزوں کو کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے پڑھاتے ہیں، مگر اس کے باوجود تفسیر بیضاوی کا ابھی بھی وہی مقام ہے جو مقام اس کو ملنا چاہیے۔
تو یہ امام بیضاوی کے خلوص، ان کے اخلاص اور للہیت کی برکت ہے کہ 800 سال کے بعد بھی ان کی کتاب زندہ ہے، صدقۃ جاریۃ لہ، امام بیضاوی کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ اگرچہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، مات وہو حی بیننا، اگرچہ وہ جسم کے اعتبار سے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ ہمارے درمیان اپنے اس علمی کارنامے کی وجہ سے زندہ ہے۔ امام بیضاوی کی وفات کے سلسلے میں لکھا ہے کہ امام بیضاوی کی وفات کب ہوئی؟ تو جمہور کا کہنا ہے کہ آپ کی وفات سن ہجری 685 میں ہوئی۔ سن ہجری 685 میں ہوئی۔ آپ کی عمر تقریباً 100 سال ہوئی۔ مدینہ تبریز ہی میں آپ کی وفات ہوئی اور وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا۔ بہرحال علوم اسلامیہ، علوم عربیہ اور علوم دینیہ کا یہ آفتاب اور مہتاب 100 سال کی عمر اپنی زندگی کی بہاریں لٹانے کے بعد اس دنیا سے 685 میں رخصت ہوتا ہے۔ امام بیضاوی کی کتاب تفسیر بیضاوی اور اس کا تعارف، ویسے تو امام بیضاوی نے مختلف فن میں متعدد کتابیں لکھی۔ ویسے تو امام بیضاوی نے مختلف فن میں متعدد کتابیں لکھی، البتہ تفسیر بیضاوی کی وجہ سے آپ کو شہرت حاصل ہوئی۔ الدکتور محمد الزحیلی جنہوں نے امام بیضاوی کی تفصیلی سیرت لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ تتبع کے بعد مجھے امام بیضاوی کی 21 تصنیفات کا علم ہو سکا۔ تتبع کے بعد مجھے امام بیضاوی کی 21 تصنیفات کا علم ہو سکا۔ جو فقہ، اصول فقہ، علم کلام اور تفسیر سے متعلق ہے۔ تفسیر بیضاوی کے علاوہ آپ کی کچھ اور کتابیں بھی
فقہاء شافعیہ کے یہاں مقبول ہوئی، جن میں خاص طور پر الغایۃ القصویٰ، الغایۃ القصویٰ فی درایۃ الفتویٰ، الغایۃ القصویٰ فی درایۃ الفتویٰ، اسی طرح منہاج الوصول الی علم الاصول، منہاج الوصول الی علم الاصول، اور عقیدے کے باب میں طوالع الانوار، عقیدے کے باب میں طوالع الانوار، اور تفسیر کے باب میں انوار التنزیل۔ یہ چار آپ کی مشہور کتابیں ہیں۔ تفسیر بیضاوی کو آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں تصنیف کی، تفسیر بیضاوی کو آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں تصنیف کی، اگرچہ آپ کی تفسیر پر کلامی، عقلی اور فلسفی رنگ غالب ہے، اسی لیے آپ کی تفسیر کو تفسیر بالرأی، اسی لیے آپ کی تفسیر کو تفسیر بالرأی کے باب میں اہل سنت والجماعت کی معتبر ترین تفسیر مانا جاتا ہے۔ اور آپ نے اپنی تفسیر کے دوران رأی محمود کے تمام اصول و ضوابط کی مکمل رعایت کی ہے، اور آپ نے اپنی تفسیر کے دوران رأی محمود کے تمام اصول و ضوابط اور شرائط کی رعایت کی ہے۔ آپ نے اپنی اس تفسیر کی تصنیف کے دوران ویسے تو سینکڑوں کتابوں سے استفادہ کیا، ویسے تو سینکڑوں کتابوں سے استفادہ کیا، البتہ تحقیق کے بعد معلوم ہوتا ہے
کہ 3 کتابیں آپ کی اس تفسیر کے لیے اساس کی حیثیت رکھتی ہے. نمبر 1 الکشاف للزمخشری. نمبر 1 الکشاف للزمخشری. نمبر 2 التفسیر الکبیر للرازی. اور نمبر 3 التفسیر للراغب الاصفہانی. التفسیر للراغب الاصفہانی. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے تفسیر بالروایہ کا بھی اہتمام کیا ہے. تو یہ ہے امام تفسیر بیضاوی کے سلسلے میں کہ ان کے اصل مصادر اور مراجع کیا ہے. تو عام طور پر تو امام بیضاوی جب علم بیان اور بلاغت سے متعلق کوئی بات بیان کرتے ہیں تو زیادہ تر وہ کشاف سے ماخوذ ہوتی ہے. جب وہ فلسفہ اور کلام سے متعلق کوئی بحث کرتے ہیں تو وہ زیادہ تر امام رازی سے ماخوذ ہوتی ہے. اور جب وہ لغت اور اشتقاق سے کوئی بحث کرتے ہیں تو وہ زیادہ تر تفسیر راغب اصفہانی سے ماخوذ ہوتی ہے. البتہ علماء نے اس کی صراحت کی ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہی 3 کتابوں پر لیکن چونکہ وہ خود بہت بڑے فاضل آدمی تھے اور انتہائی عمیق علم کے مالک تھے، عقل اور ذہانت کے اعتبار سے بھی اور علم کی پختگی کے اعتبار سے بھی، لہذا ان سے استفادہ ضرور کیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے جو کچھ تھا سب کے سب اٹھا کر جمع کر دیا جیسا کہ ہمارے زمانے میں لوگ کرتے رہتے ہیں. کا ایسا نہیں کیا. انہوں نے ان تفسیروں کو ہضم کیا، اس کے بعد اپنے طرف سے بہت سارے اضافے کر اپنے الفاظ میں مختصر عبارتوں کے اندر میں اس کو ڈھال کر انہوں نے اپنی کتاب میں دیا. تو ان تفسیروں سے پوری عبارتیں نقل نہیں کرتے ہیں، بلکہ اسے پڑھنے کے بعد اپنی طرف سے اس میں بھی بہت سارے لطائف اور نکات نکالتے ہیں، اپنی طرف سے اجتہاد کر استنباط کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو اپنی کتاب میں جگہ دیتے ہیں. لہذا یہ تو چونکہ ہمارے اس زمانے میں باحثین اور دارسین جو ہوتے ہیں، جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں، وہ لوگ یہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس مصنف کے پیش نظر زیادہ کون سی کتابیں رہی، اس لیے یہ بات کہی جا رہی. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مکمل انہوں نے اسی پر مدار کیا، نہیں. اب جیسے امام بیضاوی سے انہوں نے امام زمخشری سے بہت ساری چیزیں لی، مگر چونکہ زمخشری یہ معتزلہ تھے، لہذا اعتزال سے لگتی ہوئی جتنی چیزیں تھیں ان چیزوں کو آپ نے حذف کر دیا، اس کو نہیں لیا. ہاں کہیں اکا دکا کچھ چیزیں ایسی آ گئی ہیں جس سے ایسا لگتا ہے کہ اعتزال، لیکن وہ مصنف کی اپنی رائے نہیں ہے، چونکہ انسان تھے وہ، ہو سکتا ہے ان سے تسامح ہو گیا ہو، ان سے چوک ہو گئی ہو اور کچھ چیزیں ایسی در آئی ہو. اسی طریقے سے امام رازی سے اس زمانے میں اس تفسیر کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. جب امام بیضاوی کے بارے میں پڑھا تو پتہ چلا کہ ہمارے زمانے میں بھی تفسیر بیضاوی کی اہمیت بہت زیادہ ہونی چاہیے. کیوں؟ تو ایک عجیب بات لوگوں نے لکھی ہے کہ امام بیضاوی نے اپنی اس تفسیر میں کائنات سے متعلق بڑی حیرت انگیز معلومات فلسفی اور کلام کے روشنی میں بیان کی ہے. فلسفہ اور کلام کی روشنی میں کیا کی ہے؟ بیان کی ہے. اسی لیے بعض لوگوں نے لکھا ہے
ثم انه اذا عرض للآيات الكونية فانه لا يتركها بدون ان يخوض في مباحث الكون الطبيعية ولعل هذه الظاهرة سرت اليه عن طريق التفسير الكبير للامام الرازي. امام راضی چونکہ تفسیر کونیہ سے تفصیل کے ساتھ بحث کرتے ہیں، تو آپ بھی جب خاص طور پر کائنات کی تخلیق سے متعلق کوئی بحث آتی ہے تو اس بحث کو بہت عمدہ پیرائے میں کیا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، جس کی ہمارے اس زمانے میں بہت زیادہ ضرورت ہے. اس لیے کہ قرآن کریم کی تفسیر، یہ اس سے پہلے بھی میں آپ کو کہہ چکا ہوں، یہ خشک انداز میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ قرآن کریم کی تفسیر ضرورت اس بات کی ہے کہ اصلی اسلوب میں ہونی چاہیے. یہ جس زمانے میں لکھ رہے ہیں، امام راضی نے جس زمانے میں لکھی، یہ وہ زمانے تھے کہ جب فلسفہ یونان یا عالم اسلام کے اوپر مسلط ہو چکا تھا، اس کا تسلط تھا، تو لوگوں کا عام رجحان یہ تھا کہ وہ کائنات کو اور نظام کائنات کو سمجھنا چاہتے تھے. اب نظام کائنات کو سمجھنے کے دو ہی طریقے تھے. ایک تو یہ کہ انسان نظام کائنات کو سمجھے. کیسے سمجھے؟ فلسفے کی روشنی میں. اور دوسرا یہ کہ انسان نظام کائنات کو سمجھے، تخلیق کائنات، مبدأ کائنات کو سمجھے کس کی روشنی میں؟ کتاب و سنت کی روشنی میں. اب اس کے علاوہ انسان کے پاس کوئی تیسرا آپشن نہیں. تیسرا آپشن کیا ہوگا؟ تیسرا آپشن پھر یہ ہوگا کہ جو محرف کتابیں ہیں، جو محرف دین ہے، جو وضعی مذاہب ہے، جس میں سوائے کہانیوں اور اسٹوریوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے. جیسے ہندو مذہب میں آپ دیکھیں، کائنات کے بارے میں ایسے ایسے نظریات ہیں کہ انسان کی عقل و دماغ کے کسی گوشے میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکتے. بولے کائنات کیا ہے؟ تو بولے یہ کائنات بیل کی سینگ پہ کھڑی ہے. بولے زلزلہ کب آتا ہے؟ تو بولے جب وہ ایسا سر ہلاتا ہے تو زلزلہ آتا ہے. تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ کوئی حقیقت نہیں. آج کی سائنس تو اسے کبھی بھی قبول نہیں کرے. انسان کی ادنا سے ادنا انسان کی عقل بھی اسے قبول نہیں کر سکتی. تو اس لیے کائنات کی جو تفسیر، تو اس لیے ہمارے علماء نے اسلوب کو اختیار کیا کہ جب قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ اس موضوع سے بحث کی، دیکھو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمارے پیش نظر یہ بات ہونی چاہیے، کائنات کی آیات کی تفسیر کے سلسلے میں ہمارے اس زمانے میں جو لوگ خطا کرتے ہیں، چوک کرتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کے نزول کے مقصد سے واقف نہیں ہوتے. کس سے واقف نہیں ہوتے ہیں؟ نزول قرآن کے مقصد سے، کہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد کیا ہے. تو قرآن کریم کی نزول کا مقصد کیا ہے؟ انسان کی آخرت کی کامیابی کے لیے جتنے امور ہو سکتے ہیں اس سے واقف کرنا. یہ ہے مقصد اساسی. کیوں؟ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے. انسان کی اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. دنیا کی کامیابی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، دنیا کی کامیابی عارضی ہے. تو آخرت کی کامیابی کے لیے ہدایت کے جتنے بھی لواحقات ہو سکتے ہیں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا، یہ ہے مقصد نزول قرآن. البتہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت اپنی نشانیوں کو انسان کو بتلاتا ہے تاکہ کائنات کے اوپر غور کر کر اللہ کی عظمت کو انسان اپنے دل میں جگہ دے کر خوشی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ، دلجوئی کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، محبت اور عظمت کے ساتھ اللہ کی عبادت کر کر اپنی آخرت کو بنائے. یہ وسائل کا درجہ رکھتی ہے. کس کا درجہ رکھتی ہے؟ وسائل. اسی لیے قرآن کریم نے اس سے تعارض کیا ہے کہ قرآن کریم نے یہاں تک کہ بیان کیا خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام.
6 دنوں میں بنایا. تو قرآن کریم کیوں اس کو ذکر کر رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو عقل وافر عطا فرمائی، اور اس عقل وافر کی بنیاد پر انسان کی عقل اتنی زبردست ہے اور ایسا ایسا سوچتی ہے کہ اسے قرار نہیں، وہ ہمیشہ سوچتی رہتی ہے. وہ کائنات کو دیکھتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ یہ ہے کیا، کب بنا، کہاں بنا، کیسے بنا، کس نے بنایا، کیوں بنایا، یہ سب. اب ان سب سوالوں کے جواب انسان کی عقل نہیں دے سکتی. ان سوالوں کے جواب انسان کی عقل کے پاس نہیں ہے. اسی لیے متکلمین اسلام نے لکھا ہے کہ کائنات اور انسان کے مبدا اور منتہا اور اس کی حقیقت. تو حقیقت تو کچھ نہ کچھ انسان اپنے تجربات سے حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے مادہ ہے. مادے میں جستجو کر کر اس کے عمق میں، اس کی گہرائی میں جا کر کچھ معلوم کر سکتا ہے، مگر اس کے مبدا اور منتہا کو انسان اپنی عقل سے نہیں جان سکتا ہے. کائنات کے مبدا، منتہا اور مقصد، کائنات اور انسان کے مبدا، منتہا اور مقصد، ان 3 چیزوں کو انسان یہ اپنی عقل سے نہیں جان سکتا ہے. تو اس کا مبدا بھی بیان کرے گا کون؟ اللہ. اس کا منتہا بھی بیان کرے گا کون؟ اللہ. اس کا مقصد بھی بیان کرے گا کون؟ اللہ. سوائے وحی کے اور کسی راستے سے اس کو پتہ نہیں چل سکتا ہے. ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں، اس زمانے میں علم سائنس کی مستقل ایک فرع ہے جس کو نظریۃ المعرفہ کہتے ہیں. اس کو انگریزی کے اندر میں ایپسٹومولوجی کہا جاتا ہے. تو یہ ایپسٹومولوجی، نظریۃ المعرفہ، جس کو اردو کے اندر میں نظریہ علمیت کہا جاتا ہے، یہ مستقل ایک علم کی حیثیت رکھتا ہے. اس میں کس سے بحث کی جاتی ہے؟ تو کہا کہ نظریہ علمیت میں نظریۃ المعرفہ، عربی میں جس کو کہتے ہیں نظریۃ المعرفہ، اور انگریزی میں جس کو ایپسٹومولوجی کہا جاتا ہے، کہا اس میں صرف اس سے بحث کی جاتی ہے کہ ذرائع علم کیا ہے. کس سے بحث کی جاتی ہے؟ سورسز آف نالج، کہ ذرائع علم کیا ہے، انسان کو علم کن چیزوں سے حاصل ہوتا ہے. تو وہاں پر انسان کو علم کس چیز سے حاصل ہوتا ہے، تو ان کے یہاں پر بحث کی جاتی ہے. تو چونکہ یہ مادی قسم کے لوگ ہیں، لہذا یہ کہتے ہیں کہ انسان کو علم حاصل ہوتا ہے 5 سینسز، حواس خمسہ سے. کس سے حاصل ہوتا ہے؟ حواس خمسہ سے. دوسرا، انسان کو علم حاصل ہوتا ہے تفکر اور تدبر اور عقل کو استعمال کرنے سے. علم یعنی معلومات کے حاصل کرنے کا دوسرا درجہ. اور تیسرا، انسان کے پاس معلومات کو حاصل کرنے کا تیسرا درجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ انسان کو کوئی کسی چیز کی خبر دے. تو یہ 3 چیزیں جس میں خبر اور تجربہ دونوں آ جاتا ہے، یہ 3 چیزیں ہیں ان کے یہاں پر سورس آف نالج. بس اسی کے ذریعے سے ہمارے یہاں پر اس کے ساتھ مزید ایک چیز کا اضافہ ہوتا ہے کہ خبر کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے خبر بشری اور ایک ہے خبر الہی. اسی خبر الہی کو وحی کہا جاتا ہے. اسی خبر الہی کا کہا جاتا ہے وحی کہا جاتا ہے. تو اسی وحی میں تو جن چیزوں کے بارے میں انسان سوچتا ہے، تو اس سے کیا کہتے ہیں کہ جہاں پر انسان کے حواس سے خمسہ کی رسائی رک جاتی ہے، وہاں سے انسان کی عقل کی رسائی شروع ہوتی ہے. وہاں سے انسان کی عقل کی رسائی شروع ہوتی ہے. جہاں پر انسان کی عقل کی رسائی رک جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس کا اینڈ ہو جاتا ہے، فل سٹاپ لگ جاتا ہے، تو پھر وہاں سے وحی کا دور شروع ہوتا ہے. وہاں سے کس کا دور شروع ہوتا ہے؟ وحی کا دور شروع ہوتا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں. اسی لیے اسلام نے نہ عقل کو بالکل کنڈم قرار دیا اور نہ عقل کو ضرورت سے زیادہ اونچا مرتبہ دیا. بین ذالک، دونوں کے بیچ میں رکھا کہ دائرہ شریعت میں رہ کر آپ عقل کو استعمال کریں گے، دائرہ شریعت سے نکل کر عقل کو استعمال نہیں کر سکتے آپ. اسی لیے اصول فقہ کیا ہے؟ علماء مسلمین کا، امت مسلمہ کا مدون کردہ انسانی تاریخ کا سب سے زیادہ دقیق، سب سے زیادہ قیمتی، سب سے زیادہ عظیم اگر کوئی علم ہے
جس کا تعلق انسان کی انٹیلیجنس سے ہے، جس کا تعلق انسان کی عقل سے ہے، وہ ہے اصول فقہ۔ انسان کی تاریخ میں من آدم الی یومنا ھذا، حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آج تک کوئی ملت، کوئی امت، کوئی قوم اور کسی مذہب کے ماننے والے نے اصول فقہ جیسے علم کو ایجاد اور مدون نہیں کیا۔ انہ میزۃ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ امت محمدیہ کا میزہ ہے، اس کا امتیاز ہے کہ اسی کے حصے میں ہی آیا۔ میں آج سے پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ دو علم ایسے ہیں، ایک ہے علم الاسناد جس کو علم الحدیث بھی کہا جا سکتا ہے، اور دوسرا ہے علم اصول فقہ۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقل جو ہے یہ انسان کو اللہ کے قریب بھی پہنچا دیتی ہے جب اس کا استعمال شریعت کے مطالبے کے مطابق کیا جائے، اور یہ اس کو اللہ سے دور بھی کر دیتی ہے جب اس کا استعمال اللہ کی بتائی ہوئی حدود سے پھلانگ کر کیا جائے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا۔ لہذا اس وقت ہم جس فضا میں جی رہے ہیں، اس دنیا کے اندر میں اس وقت کے جو حالات ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے معلوم؟ انفجار المعلومات، معلومات کا دھماکہ، دھماکہ معلومات، معلومات کا دھماکہ ہے۔ ایسی ایسی معلومات انسان کو حاصل ہو رہی ہے اور اس انداز میں حاصل ہوتی ہے، تو اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس کو سائنس کے اور فلاسفہ عصر حاضر کے فلاسفہ جدید جو ہے وہ اس دور کو کیا کہتے ہیں؟ دور انفجار معلومات، کہ معلومات کے انفجار کا دور ہے۔ اس دور میں اگر ہم نے لوگوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح معلومات دی تو لوگ ہدایت پر آئیں گے صحیح اسلوب کے ساتھ، اور اگر ہم نے ان کو صحیح معلومات نہیں دی تو وہ ہدایت سے ہٹ کر الحاد کی طرف چلے گئے۔ 2-4 سال پہلے کی بات ہے، مجلۃ المجتمع کویت سے شائع ہوتا ہے عربی میں، اس مجلے میں نے پڑھا تھا الحاد کے اوپر کہ ایک سروے کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ عیسائی مذہب کے ماننے والے ہیں 31%، 31% لوگ عیسائیت کے ماننے والے ہیں۔ دوسرا نمبر مسلمانوں کا ہے کہ دنیا میں اسلام کے ماننے والے یہ کتنے ہیں؟ ان کے کہنے کے مطابق 23%، یعنی دنیا کا ہر چوتھا آدمی مسلمان ہے۔ اس وقت دنیا کی میں انسانوں کی آبادی جو ہے وہ ہے 800 کروڑ۔ کتنی آبادی ہے؟ تقریباً 800 کروڑ لوگ دنیا میں آباد ہیں سرزمین پر۔ تو ان 800 کروڑ لوگوں میں آپ یوں سمجھیے کہ تقریباً 25% لوگ مسلمان۔ تو 800 کو 4 میں تقسیم کرو تو کتنے ہو جاتے ہیں؟ 200 کروڑ۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 200 کروڑ۔ 200 کروڑ لوگ دنیا کے اندر میں اسلام کے ماننے والے ہیں، یہ تو وہ کہہ رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، کم نہیں۔ صرف ہمارے ہندوستان میں حکومت کے کہنے کے مطابق 17 سے 18 کروڑ ہیں، لیکن دوسرے مسلمان ادارے جنہوں نے اس کا سروے کیا ان کے کہنے کے مطابق ہندوستان کے اندر میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 23 سے لے کر 25 کروڑ ہے۔ 23 سے لے کر، یعنی پوری دنیا میں آباد مسلمان جو 200 ملکوں میں آباد ہے ان میں 10% صرف ہندوستان میں ہے، اور اتنا بڑا مسلم پاپولیشن، اتنی بڑی مسلمانوں کی آبادی دنیا میں کہیں نہیں۔ ایک ساتھ اگر کسی ایک ملک میں سب سے زیادہ مسلمان ہے تو وہ ہندوستان میں۔ کہاں پر ہے؟ ہندوستان۔ مگر یہ شکار ہے اختلاف اور انتشار کے، مگر یہ شکار ہے تعلیم میں پستی کے، مگر یہ شکار ہے آپسی اختلافات کے۔ اگر یہ دو چیزیں ختم ہو جاوے تو یہ دھوتی اپنا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جس کو کپڑا پہننا نہیں آئے وہ کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ بہرحال تو امام بیضاوی کی جو تفسیر ہے، اس تفسیر میں امام بیضاوی نے اگرچہ رأی محمود کی سب سے اولین تفسیر کہا جاتا ہے اور سب سے معتبر تفسیر کہا جاتا ہے، تو اپنی اس تفسیر میں امام بیضاوی نے
کن چیزوں کی رعایت کی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ امام بیضاوی نے اپنی اس تفسیر میں تقریباً 11 چیزوں کی رعایت کی ہے۔ کتنی چیزوں کی رعایت کی ہے؟ 11 چیزوں کی رعایت کی ہے، جس کو آئندہ کل انشاءاللہ بیان کیا جائے گا کہ امام تفسیر امام بیضاوی نے اپنی اس کتاب کو لکھتے ہوئے کن 11 اصول اور کن 11 ضوابط کا لحاظ کیا ہے۔